بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ داستانی کاوی آہنگر سیکنڈ، اس سے پہلے ہم نے ایک پڑھا ہے۔ از ایرانیان مردی بود بے نام آتبین۔ ایرانیوں میں سے ایک مرد تھا جس کا نام آتبین تھا۔ زن وی فرانک نام داشت۔ اس کی بیوی کا نام فرانک تھا۔ فرانک فرزندی ذات۔ فرانک نے ایک بچے کو جنم دیا، اورا فریدون نام نہادند۔ اس کا نام فریدون رکھا گیا۔ فریدون چون خورشید تابنده بود۔ فریدون جب چمکتے سورج کی طرح ہوا، و پروشکوہ جمشیدی داشت، اور اس کے پاس جمشید کی طرح شان و شوکت تھی۔ پروشوں کو شان و شوکت کو کہتے ہیں۔ روزی از روزہا، یعنی دنوں میں سے ایک دن میں، ماموران ضحاک، ضحاک کے فوجیوں نے کہ در پہ بخت برگشت یہ برای مارہان مارہا یہ کوت فشامی کشتن، جو بادشاہ کے کندھوں کے جو سانپ تھے، اور ان سانپوں کی وجہ سے اس کا قسمت برگشتہ ہو چکا تھا، یعنی وہ بدبخت بن چکا تھا۔ اس کی تلافی کے لیے فوجی نکلتے تھے، بے آتبین برخوردند، وہ آتبین سے ملے، یعنی وہ مارتے تھے ایک آدمی کو، اور اس کے مغز کو ان سانپوں کو کھلاتے تھے، اس کے سر کے مغز کو، جس سے وہ سانپ کھاتے تھے اور وہ آرام سے بیٹھتے تھے۔ اور وہ سانپ جو ہیں وہ جادو کی وجہ سے اس کے کندھوں سے نکلے تھے، جو ہم نے پہلے لیسن میں پڑھا ہے۔ اگر آپ نے وہ نہیں سنا ہے تو وہ پہلے سن لیجئے، اس کے بعد آپ کو یہ باتیں میرے سمجھ آئیں گی۔ تو یہ فوجی جب ایک دن نکلے تو نکلتے ہی یہ راستے میں آتبین سے ملے، بے آتبین برخوردند، یعنی آتبین سے ملے، اور بھی بند کشیدند، اس کو رسیوں سے باندھا یا اریسٹ کیا، و بے جلاد سپردند، اور جلاد کے حوالے کیا اس کو۔ اس جلاد نے کیا کیا؟ اس نے اس کو مار دیا اور اس کے سر کے مغز کو نکال کر سانپوں کو کھلا دیا۔ اس طرح سے اس کی جان جو ہے ختم ہو گئی، چونکہ اس کا بیٹا پیدا ہو چکا تھا جس کا نام فریدون تھا، جو بھی بچہ ہی تھا۔ تو اس کے باپ کو اس طرح سے مارا گیا، اور اس کا بچہ اب اپنی ماں کے پاس رہا، اس کا شوہر ختم ہو جاتا ہے۔ خردمند مام فریدون چدید، تو اس کی جو مام یعنی ماں جو تھی اس کی فریدون کی، جب اس کا باپ جو آتبین تھا وہ مارا گیا، تو اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور سوچا کہ جب اس بیٹے کا باپ اس طرح سے مارا گیا تو کل کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی جلاد فوجیوں کے ہاتھ میں رہے بیٹا بھی لگے اور یہ بھی مارا جائے۔ کہ بر جفت او بر چنان بد رسید، جب اس نے دیکھا کہ اس کے جفت کو، یعنی اس کے شوہر کو، اس کے جوڑے کو، اس کے ساتھ اتنا برا ہوا کہ نہ اس کی کوئی غلطی تھی، بس بادشاہ کی سانپوں کا غذا بنانے کے لیے اس کو مارا گیا ہے۔ تو جب دیکھا کہ میں اس کے شوہر کو اس کے ساتھ اتنا برا ہوا، روان گشت دل خست از روزگار، وہ روانہ ہوئی اور اپنے اس زمانے سے دل خستہ تھی، یعنی تنگ ہو گئی تھی جب اس کے شوہر کو مارا گیا۔ ہمیں رفت گریان سوئے مرغزار، وہ دوڑتی چلی گئی، ہمیں رفت دوڑتی چلی گئی، گریان روتی ہوئی، سوئے مرغزار، مرغزار اس جنگل کے اس زمین کو کہتے ہیں جہاں سبززار ہو، چمنزار ہو، اور جہاں بھیڑ بکریوں کو، گایوں کو، بیلوں کو پالا جاتا ہے۔
وہاں وہ اپنے بچے کو لے کے چلی گئی، بھاگی۔ بے پیش نگہبان ان مرغزار، اس مرغزار کے نگہبان کے پاس چلی گئی، یعنی ہم اپنے زبان میں اس کو کہہ سکتے ہیں چوپان کے پاس چلی گئی، جو وہاں گایوں کو، بیلوں کو، بھیڑوں کو پالتا تھا اور وہاں رہتا تھا۔ اس کے پاس چلی گئی، وہ اس جنگل کا، اس صحرا کا نگہبان تھا۔ خورشید و بارید خون در کنار، اس نے وہاں رویا اور آنکھوں سے آنسوں کی بارش کر دی۔ خورشید و بارید خون یعنی اپنی آنکھوں سے خون برسایا، در کنار وہاں اپنے اس کے کنارے پر، یعنی اس کے سامنے رویا، اس کے سامنے ساری باتیں اس کو بتائی۔ بدو گفت کن کو دکے شیر خار، چونکہ اس کو یعنی بادشاہ کو جس نے آتبین کو مارا تھا، اس کو کسی خواب کے مطلب بتانے والے نے کہا تھا کہ ایک بچہ آنے والا ہے جس کا نام فریدون ہے، وہ تمہارے تخت و تاراج کو ختم کرے گا۔ اب وہ چاہتا تھا کہ اسے یہ فریدون نامی بچہ ہاتھ لگے، وہ اس کے پیچھے فرعون کی طرح دوڑتا تھا، ڈھونڈتا تھا، بھیجتا تھا فوجیوں کو تاکہ وہ اس کو ہاتھ لگے اور اس کو وہ ختم کرے۔ اب چونکہ اس کا نام فریدون تھا، اب اس کی ماں کو پتہ چل گیا تھا، تو اس نے سوچا کہ میں بچے کو کیسے بچاؤں۔ بدو گفت کن کو دکے شیر خار، یعنی بدو گفت یعنی اس سے کہا، اس جنگل کے، اس مرغزار کے نگہبان سے کہا، کن کودک شیر خار کی، یہ کودک بچہ جو ہے، شیر خار بچہ جو ہے، دودھ پیتا بچہ جو ہے، چھوٹا ہے، ضمن روزگاری بے زنہار دار، مجھ سے اس زمانے میں جو مجھ پہ ستم ہو رہا ہے، مجھ سے اس بچے کو زنہار کے لیے لے لے، یعنی اس کی نگہبانی کے لیے لے لے، اس کی پرورش کے لیے تم اپنے پاس اس کو رکھ لو، یعنی اس کی پرورش کرو۔ پدر وارش از مادر اندر پذیر، جس طرح سے ایک باپ پدروار ہو گیا، باپ کے جیسا، پدروارش یعنی اس بچے کو باپ کے جیسے، از مادر ماں سے، اندر پذیر قبول کر لے، یعنی اس کو اپنی نگہبانی کے لیے قبول کر لے۔ وزن گاؤ نگزش بے پرور بشیر، وزن اور ان گاؤ سے، ان گایوں سے اور ان کے نغز سے، یعنی یہ جو دودھ دیتی ہے موٹا موٹا دودھ، بے پرور بشیر پروردن پالنا، بشیر شیر کی طرح اس کو پالو، یا دودھ سے اس کو پالو، شیر کو بھی کہتے ہیں اور دودھ کو بھی کہتے ہیں، تو اس لیے یہاں مفہوم دودھ ہی ہو سکتا ہے، یعنی اس میرے بچے کو گایوں کے دودھ سے پالو، اس کو نگہبانی بھی کرو، اپنے تحویل میں رکھ لو۔ یعنی اس فریدون کی ماں نے اس اپنے بچے فریدون کو جنگل کے نہیں، بیابان کے جہاں وہ گایوں کو پالتا تھا، چوپان، اس کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اس کو پالے۔ نگہبان مرغزار 6 سال فریدون را نزد خود نگہ داشت، اس جنگل کے، اس چمنزار کے چوپان نے، نگہبان نے 3 سال تک فریدون کو اپنے پاس رکھا اور خیال رکھا، یعنی اس کو کھلایا پلایا۔ اما اراز پنہان نہ ماند، لیکن یہ جو بات وہاں چھپانے کی تھی، وہاں پالنے کی تھی، یہ زیادہ دیر پنہان نہ رہی، یعنی یہ راز جو ہے زیادہ دیر راز نہ رہا، بادشاہ کو پتہ چل گیا۔ وہ بھی زحاق خبر رسید، اور زحاق بادشاہ کو اس کی خبر پہنچی کہ فریدون از شیر گاوی در مرغزاری پرورش میں یابد، کہ جو فریدون ہے اس کو چوپان جو ہے گائے کے دودھ سے چمنزار میں، مرغزار میں پرورش کرتا ہے، وہ وہاں پرورش پاتا ہے۔ زحاق ماموران خود را به دستگیری فریدون فرستاد، زحاق نے ماموران فوجی کو کہتے ہیں، اپنے فوجیوں کو، ماموران خود را اپنے فوجیوں کو، به دستگیری فریدون کو اریسٹ کرنے کے لیے، دستگیری سے مراد اریسٹ کرنا،
فرستاد بھیجا، اس نے اپنے فوجیوں کو فریدون کو اریسٹ کرنے کے لیے بھیجا. اما فرانک آغاز شد، لیکن فرانک کو پتہ چلا، یعنی فریدون کی ماں کو جلدی پتہ چلا کہ بادشاہ کا اس طرح سے خیال ہے. وبالشتاب مرغزار آمد، اور جلدی جلدی، شتاب سے مراد جلدی جلدی، بمرغزار اس صحرا کی طرف جہاں یہ گائے بیلوں کو پالتا تھا، آمد آئی. فریدون را برداشت، فریدون کو اٹھایا. وعزبی میں زحاک، اور زحاک کے ڈر سے، روبہ صحرا گذاشت، صحرا کی طرف نکل پڑی، یعنی واپس گھر بھی نہیں لوٹی بلکہ صحرا کی طرف نکل پڑی تاکہ اس کو جو ہے فوجی نہ پکڑ لیں، یا لوٹتے سمے جب وہ واپس گھر آئے گی تو کہیں رستے میں نہ پکڑ لیں. وبجانب کوہ البزر روان شد، اور کوہ البزر ایک پہاڑ ہے ایران کا، اس کی جانب وہ روانہ ہوئی، وہاں کے اور چلی گئی، چلنے لگی. در البزر کوہ مردی بے خواہش فرانک، نگهداری و پرورش فریدون را بر عہدہ گرفت. البزر پہاڑ پر، البزر کوہ پر ایک مرد تھا جس نے فرانک کی خواہش پر فریدون کی نگہداری کے لیے اور اس کی پرورش کے لیے اس سے وعدہ لے لیا، یعنی اسے کہا کہ میں اس کو اپنے پاس رکھ لوں اور اسے کھلاؤں پلاؤں، اسے بڑا کروں. اس فریدون کو اپنے پاس لے لیا. سالی چند گذشت، کچھ سال گزر گئے. فریدون جوان یہ قد بلند و دلاور شد. فریدون جو ہے ایک جوان بلند قد والا اور دلاور جوان بن گیا. اما نمی دانست فرزند کیست، لیکن اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کس کا بیٹا ہے، یعنی اس کے باپ کا نام کیا ہے. چون نزد 16 سالہ شد، جب وہ 16 کو کہتے ہیں، 16 کو کہتے ہیں، جب وہ 16 سالہ کا ہوا، پھر کیا ہوا؟ از کو بھی دشت آمد، پہاڑوں سے، کوہ البزر سے دشت کی طرف آیا، صحرا کی طرف آیا. و نزد مادر خود رفت، اور اپنی ماں کے پاس گیا. و از او خواست، اور اس سے چاہا، تبھی گوید، تاکہ وہ اسے کہے، پدرش کیست، اس کا باپ کون ہے. یعنی اپنی ماں کے پاس آیا اور اسے کہا کہ میرے باپ کا نام مجھے بتا، وہ کون تھا، کیا تھا. واز کدام نژاد است، اور وہ کس نسل سے تھا، یعنی اور وہ جو باپ اس کا آتبین ہے وہ کس نسل سے ہے. فرانک از پنہان، فرانک راز پنہان را آشکار کرد. فرانک نے ساری راز کی باتیں اپنے بیٹے کے سامنے ظاہر کر دی، یعنی اس کو بتایا کہ اس طرح سے تمہارا جو باپ آتبین تھا وہ بادشاہ کی سانپوں کی وجہ سے، اس کے فوجیوں کی وجہ سے مارا گیا. فریدون چون شنید کہ ضحاک پدر او را، پدر او و ہزاران ایرانی دیگر را کشته است. فریدون نے جب سنا، چون شنید جب سنا کہ ضحاک بادشاہ نے، پدر او اس کے باپ کو، و ہزاران ایرانی اور ایران کے ہزاروں اور لوگوں کو، دیگر اور لوگوں کو، را کشته است کو مارا ہے. خونش بجوش آمد، اس کا خون کھول اٹھا، جذباتی ہو گیا. و دلش پر درد شد، اور اس کے دل کو جو ہے ٹھیس پہنچی، اس کے دل میں جو ہے ایک درد پیدا ہوئی. و آتش کین درونش، در درونش شعلہ زد، اور بدلہ لینے کے آگ کے شعلے جو ہیں اس کے اندر شعلہ زن ہوئے، یعنی اس کے اندر جو ہے ضحاک کے خلاف بدلہ لینے کا جو ہے جذبہ پیدا ہوا. رو بے مادر کرد، اس نے منہ ماں کی طرف کیا. گفت، اور کہا، مادر، اے ماں، حال کی ضحاک ستمگر روزگار ما را تباہ کرده است،
چونکہ ضحاک بادشاہ نے جو ستمگر بادشاہ ہے اس نے ہماری زندگی کو ہمارے والد کو مارنے کی وجہ سے تباہ کیا ہے، ہماری زندگی کو خراب کیا ہے۔ و این ہم از ایرانیان را بے کشتن داده است، اور اتنے سارے ایرانیوں کو مار دیا ہے انصافوں کے لیے۔ من نیز روزگار او را تباہ خواہم کرد، میں بھی اس کی زندگی کو، اس کے روزگار کو، اس کے زمانے کو تباہ کروں گا، خراب کروں گا، یعنی میں اسے بدلا لوں گا۔ روزی ضحاک فرمان داد، ایک دن پھر ضحاک بادشاہ نے حکم دے دیا تا بارگاہ را آراستند، تاکہ جو ہے بارگاہ سجا دی جائیں، یعنی وزیروں کو بلا دیا جائے۔ خود بر تخت نشست، خود وہ تخت پر بیٹھ گیا، و تاج بر سر گذاشت، اور اپنے سر پر بادشاہت کا تاج رکھا، و دستور داد، اور حکم دے دیا تا بزرگان شہر را حاضر کر دیں، یہاں تک کہ شہر کے بزرگوں کو حاضر کیا گیا، یعنی شہر کے بڑے لوگوں کو اپنی بارگاہ میں بلایا۔ انگاہ روج بھی انان کرد، اس وقت اس نے شہر کے بزرگوں کی طرف منہ کیا و گفت اور کہا، شما آگاہید، آپ جانتے ہیں کہ من دشمنی بزرگ دارم، میرا ایک بڑا دشمن ہے کہ گرچہ جوان است، جو اگرچہ کہ جوان ہے اما دلاور و زورمند است، ہاں دلاور بھی ہے اور طاقتور بھی ہے، یعنی بہادر بھی ہے۔ و در پے بر انداختن تاج و تخت من است، وہ میرے تاج و تخت کو انداختن کے لیے، یعنی پھینکنے کے لیے، میرے تاج و تخت کو اکھاڑنے کے لیے وہ تیاری کر رہا ہے یا اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ جانم از اندیشگی این دشمن ہمیشہ در بیم است، میری جان اس دشمن کے بیم سے، ڈر سے، اس فکر سے جو ہے ہمیشہ اس بیم میں ہے، اس ڈر میں ہے، یعنی میں سوچتا رہتا ہوں کہ میرا دشمن ہے اور وہ میرے تاج و تخت کو ختم کرنا چاہتا ہے، میں ہمیشہ اس ڈر میں رہتا ہوں۔ باید چارہ‌ای جست، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے کوئی چارہ جوئی کریں، کوئی چارہ تلاش کریں۔ باید گواہی نوشت، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ایگریمنٹ لکھیں یا ایک گواہی نامہ لکھیں کہ من پادشاہی دادگر و بخشندگی ام، کہ میں ایک بادشاہ ہوں جو بادشاہ دادگر ہے، یعنی جو فریادوں کو سنتا ہے، بخشندگی ام، اور معاف کرنے والا بھی ہوں، میں لوگوں کو ظلم نہیں کرتا ہوں۔ تا دشمن بہانه‌ای کینجویی نداشته باشند، تاکہ دشمنوں کو مجھ پر حملہ کرنے کے لیے کوئی بہانہ ہاتھ نہ لگے، کوئی بہانہ نہ بنے۔ باید همه بزرگان و نامداران این گواهی را امضا کنند، سارے بزرگوں کو اور مشہور لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس گواہی پر دستخط کریں، اس ایگریمنٹ پر سائن کریں۔ ضحاک ظالم و تندخو بود، ضحاک ظالم بادشاہ تھا اور تندخو یعنی تیز مزاج بھی تھا۔ از ترس خشمش ہم جرأت خود را باختند، اس کے غصے کے ڈر سے سب لوگوں نے جرأت کو کھو دیا ہے، اپنی جرأت سے ہاتھ دھو لیا ہے، یعنی اپنا جرأت کھو دیا ہے، یعنی کسی نے اس کے سامنے بات کرنے کی ہمت نہ کی۔ و بر دادگری و نیکی و بخشندگی ضحاک ستمگر گواہی داد، اور اس کے انصاف پسندی کو، اس کی نیکی کو، اس کی مہربان ہونے کو کہ وہ معاف کرتا ہے،
یعنی ضحاک نیک ہے، انصاف پسند ہے، نیک ہے، معاف کرنے والا ہے، اس ایگریمنٹ پر انہوں نے دستخط کیے، اس گواہی پر انہوں نے دستخط کیے۔ در ہمین ہنگام خروش و فریادی در بارگاہ برخاست۔ اسی دوران بارگاہ میں رونے اور فریاد کرنے کی آواز جو ہے گونج اٹھی، وہ مردی آشفتے و دست بر سر زنان پیش آمد، اور ایک مرد بڑا آشفتہ حال تھا اور اپنے سر کو پیٹتے ہوئے سامنے آیا، پیش آمد سامنے آیا، و بی پرواہ فریاد بر آورد، اور بغیر کسی پرواہ کیے اس نے اپنی فریاد سامنے رکھ دی کہ ای شاہ ستمگر، اے بادشاہ ستمگر، من کاوہ میں کاوہ ہوں، کاوی آہنگرم، میں کاوی آہنگر ہوں، عدل و داد تو کو، تمہارا عدل اور تمہارا انصاف کہاں ہے؟ بخشندگی تو کجاست، تمہاری بخشائش جو ہے کہاں ہے؟ اگر تو ستمگر نیستی، اگر تم ستمگر نہیں ہو، چرا فرزندان مرا یکی یکی میں کشتی، تو تم نے پھر کیوں میرے بیٹوں میں سے ہر ایک کو ایک ایک کر کے مار دیا؟ من ہیجدہ فرزند داشتم، میرے 18 بیٹے تھے، ہمیرا جز یک تن ماموران تو بھی جلاد سپردند، سبوں کو سوائے ایک کے تمہارے فوجیوں نے جلاد کے سپرد کر دیا، اور اس جلاد نے ان کو مار دیا۔ من آہنگری تہی دست و پا، تہی دست و بے آزارم، میں آہنگر ہوں جو خالی ہاتھ ہوں اور بے آزارم ہوں اور بنا کسی کو تکلیف پہنچائے ہوں۔ چرا باید از ستم تو چنین آتش بر سر بریزد، مجھے کیوں چاہیے کہ چرا باید از ستم تو، تمہارے ستم سے، چنین آتش بر سر بریزد، ایسے آگ کو اپنے سر پر اٹھاؤں، یعنی ایسی غلطی کروں کہ تمہارے اس غلط ایگریمنٹ پر سائن کروں، دستخط کروں۔ چرا باید ہفدہ فرزند من قربانی مارانے تو شوند، کیوں ایسا ہونا چاہیے کہ میرے جو ہیں 17 بچے تمہارے سانپوں کے بدلے میں مارے جائیں۔ چرا دست از یگانه فرزندی کی برای من مانده است بر نمی داری، کیوں تم اپنا ہاتھ جو ہے میرے اس ایک جو باقی بچہ ہے، یگانہ بچہ ہے، 18 بچوں میں سے 17 کو تم نے مار دیا اور ایک کو ابھی بھی قید کیا ہوا ہے، اس کو کیوں، اس کے سر سے تم اپنا ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے ہو؟ بھر نمی داری یعنی کیوں نہیں اٹھاتے ہو، یعنی اس کے سر سے تم اپنا ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے ہو، یعنی اسے آزاد کیوں نہیں کرتے ہو، اس کو بھی کیوں بند رکھا ہے۔ ضحاک از این سخنان به شگفت آمد، ضحاک ان باتوں سے کافی حیران و پریشان ہوا، و بیمش افزون شد، اور اس کا جو ڈر تھا وہ مزید بڑھنے لگا۔ تدبیری اندیشید، اس نے ایک تدبیر سوچی، وہ چہرہ مہربان بخود گرفت، اور ظلم و ستم کا چہرہ جو ہے اس کو تبدیل کیا مہربان چہرے میں، یعنی نیک خو اختیار کیا۔ وز کاوہ دلجوئی کرد، اور کاوہ سے دلجوئی کی، و فرمان داد اور حکم دے دیا تا آخرین فرزند او را از بند رہا کردند، اور حکم دے دیا کہ اس کے آخری بچے کو جو بند میں پڑا ہوا، جو جیل میں پڑا ہوا ہے، اس کو رہا کر دیا گیا۔ و باز آوردند، اور اس کو باہر نکالا گیا، و بے
پسر و بے پدر سپردن اور باپ کے حوالے کیا گیا۔ تو یہاں داستانی کاوی آہنگر سیکنڈ جو ہے ختم ہوا چاہتا ہے۔ تو نیکسٹ لیکچر میں ہم داستانی کاوی آہنگر سوم پڑھیں گے، تھرڈ پڑھیں گے۔ تو فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ اب اس میں جو کچھ سوالات ہیں ان کے جواب مین ٹیکسٹ میں دیے گئے ہیں، وہ گوگل کلاس روم میں اپلوڈڈ ہیں، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، اس کو پرنٹ آؤٹ کریں اور سوالوں کا جواب بھی دیکھیں اور ان کو یاد بھی کریں۔ تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں داستانی کاوی آہنگر تھرڈ جو ہیں وہ پڑھیں گے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔